وہ بچپن میں نا ایک ریڈنگ کمپریہنشن ہوا کرتا تھا انگریزی کے اندر نا, وہ آپ کو کہتے تھے کہ ایسے پڑھو اور اس کے بعد 4 سوالات ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ان کا جواب دینا ہوتا تھا. تو ریلیٹیولی تو بہت سمپل لگتا تھا, بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ کمپریہنشن کی بات کرتے تھے کہ آپ سے سوال سمجھ آیا, سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. تو میرے خیال میں ہمارے پولیٹیشنز کا جو نا کمپریہنشن کا پرابلم ہے کہ وہ کمپریہینڈ نہیں کر پاتے. جب آپ ان سے سوال کریں یا آپ ان سے ایک بات کریں تو ان سے کمپریہنشن نہیں ہوتی کہ آیا سوال کیا کیا گیا تھا. اب جیسے کہ میں بھی یہ کہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے, عوام اپنے کانوں پہ اور آنکھوں پہ پردے وردے ڈال دیتی ہے, وہ کہتی ہے چلو جی ریسلنگ میچ ہی دیکھو. ہاں ریسلنگ میچ دیکھ لو. کہ اور آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں, میں کوئی پرسنل نہیں ہونا چاہ رہی, لیکن یہ سوال کیا گیا ہے کہ جی ٹیلی ویژن میڈیم ہے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے کہ وہ اپنی بات عوام تک پہنچائیں, عوام اپنی بات لیڈرز تک کیسے پہنچا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں کہ جی میں انڈیویجولی جاتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں تو وہ عوام کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ نہیں ہے, آپ کا ان تک پہنچنے کا طریقہ ہے. and عوام ایٹ لارج, عوام ایٹ لارج which I think جو لاکھوں کروڑوں بیٹھا ہے, لاکھوں کروڑوں سب نے کچھ بات کرنی ہے اور کرنی ہے, اور گالیاں دے رہے ہیں, سن لو سن لو سن لو, اس سے پہلے کہ وہ تم تک پہنچے اور پھر وہ واقعی ایک سونامی تک کی طرح پہنچے آپ تک, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ظالم قوم ہے جو بے گناہوں کو مارتی ہے, گناہگاروں کی جب باری آئے گی. اور ہم اپرائزنگ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ایجپٹ میں لیبیا میں جو لوگ نکلے تو اپنے ساتھ ان کے پاس پتھر تھے, ہمارے پاس تو میرے خیال میں گرینیڈ اور کلیش اینڈ کووز اور راکٹ لانچر سے کم تو بات ہی نہیں کریں گے. راکٹ لانچر سے کم چیز نہیں ہوگی, بیکاز دیر از اے لاٹ آف آرمز ان کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, بلوچستان. گاؤں میں تو بات ہی نہیں کریں, تو بات ہی نہ کریں کہ, اور ہم اتنے ٹریگر ہماری فائر پاور ہے بہت زیادہ ہے کہ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بارات آ رہی ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں جنگ ہو گئی. تو اگر یہ لوگ اپرائزنگ میں باہر نکل آئے تو بہت خون خرابہ ہوگا. تو بہتر ہے کہ آپ ان کی بات سن لیں. انٹرسٹنگ. فائزہ مالک صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے تعلق ہے. فائزہ صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی بالکل. ہم دونوں بیٹھے ہیں, بات کر رہے تھے, لوگوں کی کالم بھی آ رہی تھی, تو 2 باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ تمام پولیٹیشینز اور خاص طور پہ اس وقت پنجاب میں وہی پرانا توڑ جوڑ جو ہم 30-40 سال سے دیکھ رہے ہیں. بابر امان صاحب پہنچ گئے, پریس کلب جا کے 20 لاکھ روپے دے دیے, پرجوش تقریریں ہو رہی ہیں, پھولوں کے ہار پہنے ہوئے, ایسا لگ رہا ہے کہ سن 54 کی ہم پالیٹکس کر رہے ہوں. 2011 آ گیا, لوگ اب ایک بڑی تشویش اور شکایت کے عالم میں ہیں. کوئی سن رہا ہے آپ لوگوں کے رینکس میں, کسی کو کچھ محسوس ہو رہا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی احساس ہے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے, قوم ہماری کتنی آرمڈ ہے, اسلحہ کتنا ہے, بھوکی قوم ہے, تشویش ہے, لوگ گالیاں دے رہے ہیں, وہ محسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کو اپنے رینکس میں بیٹھ کے؟ کبھی رات کو بات کرتے ہیں گھر میں یا یاروں دوستوں میں آپس میں, ممبرز آف اسمبلی یا پولیٹیشین بیٹھ کہتے ہیں کہ وہ بھیا خطرناک سچویشن ہے, یہ جو آپ بیانات, ادھر سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ٹوپی ڈرامہ نہیں چلے گا, ادھر سے بابر امان صاحب شعلہ سخنی دکھا رہے ہیں, یہ آپ سمجھتی ہیں 2011 میں چلے گا؟ فیصل بہت شکریہ, آپ نے اس موقع پہ مجھے بھی شامل کیا اپنے ساتھ. میں صرف اتنا کہوں گی کہ بابر امان صاحب اس وقت ہمارے منسٹر ہیں, اور وہ اس سے پہلے بھی پنجاب میں یا لاہور میں آتے رہے ہیں, اور ہمیشہ اسی طریقے سے آتے رہے ہیں, کوئی نئے انداز میں نہیں آئے. جی میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا پریس کلب میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سن 54 سے ایسے ہی آ رہے ہیں وہ. جی میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سن 54 سے ایسے ہی آ رہے ہیں, وہ بھول گئے کہ 2011 آ گئی. ایک منٹ, اب آپ میری بات جی فرمائیے. وہ پہلے بھی اسی طرح پنجاب میں یا لاہور میں آتے رہے ہیں, اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی نئی بات نہیں کی ایسی جس پہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ عوام پس رہی ہے یا عوام کے مسائل ہیں. ہم جو 3 سال سے مفاہمتی پالیسی لے کے چل رہے تھے, وہ بھی شاید اسی لیے لے کے چل رہے ہیں, اور ابھی بھی چل رہے ہیں, لے کے چلیں گے اس کو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت اور ماحول اور جو سینیریو ہے وہ سارا چینج ہو چکا ہے. آج ہمیں وہ پرانی سیاست کا انداز نہیں اپنانا جو ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست رہی ہے. ہم نے ہماری قیادت نے اس سیاست کے اطوار اور اس کے انداز کو بدلنے کی کوشش کی ہے, اور اسی وجہ سے ہم اس کولیشن میں باوجود دھکے کھانے اور گالیاں کھانے کے یا ذلت اٹھانے کے, اپنے پارٹی ورکرز کے بے پناہ پریشر کے باوجود ہم نے یہ کولیشن قائم رکھی. ہمارے ورکرز چاہتے تھے, ہماری پارٹی کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کولیشن میں نہ بیٹھے, لیکن قیادت نے ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں قیادت نے کہا کہ آپ کولیشن کو قائم رکھیں.
تو ہم نے تو اس اندازے سیاست کو بدلنے کی کوشش کی ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, آپ نے ساری جو باتیں کی اس کا میرے سوال سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی, تو میں بھی تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے 2011 آ گیا, نئی بات کریں, کیونکہ قوم پس گئی ہے, اور قوم آپ کی مفاہمت سے وہ ٹرکل ڈاؤن عوام کے اندر نہیں ہو رہا. آپ کی مفاہمت پتہ نہیں شاید آپ ہی کے اوپر لیول پہ ایٹ دی اپر ایشلون چل رہی ہے, جو لوگ ہیں, جو عوام ہے, اس تک بینیفٹ نہیں جا رہا. The trickle down of this coalition is not benefiting the people of Pakistan. کیوں نہیں دے رہے؟ اگر ملک میں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, ملک میں عوام کو رائٹ کی آواز اٹھانے کا حق ملتا ہے. آپ جی روٹی کپڑا مکان دیجئے, آپ مجھے اسکول دیجئے, آپ مجھے ہسپتال دیجئے. عوام کے لیے ہے یہ, میرے یا اکیلے ہماری قیادت کے لیے نہیں ہے. تو آپ ہمیں ریزلٹس دکھائیے. Where are the results? 3 سال ہو چکے ہیں, where are the results? میں تو ریزلٹ سامنے دیکھ رہی ہوں. ریزلٹ تو آپ جو کیا ہے, جو کہ کیا ہے, دیکھیں آپ کوانٹیفائی کیجئے اپنے ریزلٹس کو. کرنے کے بعد ہی ریزلٹ آتے ہیں نا, ایک دم سے جادو کی چھڑی سے تو نہیں آتے. تو 3 سال ہو چکے ہیں آپ کو. اندازے سیاست بدلا ہے تو اندازے سیاست بدلنے کے بعد کون سا اندازے سیاست, فائزہ کون سا اندازے سیاست بدلا ہے؟ وہی سن 54 کی, بلکہ 1854 کی سیاست ہو رہی ہے. کو ختم کیا, لوٹا کریسی کی سیاست کو مینڈیٹ کا احترام. فائزہ مجھے قطع کلامی کرنے دیجئے. یہ لوٹا کریسی, مفاہمت کی جمہوریت, آمریت, خدا کی پناہ آپ لوگوں نے لوگوں کی آوازیں سنی ہیں. لوگ جان کی دشمن ہو گئے, خون کے پیاسے ہو رہے ہیں, لوگ بھوکے. یہ الفاظ اب لوگ نہیں سننا چاہتے. لوگوں کو صرف اس بات سے مطلب ہے کہ فیکٹریاں کتنی لگی, نوکریاں کتنی ملی, بے روزگاری کتنی ختم ہوئی, کس کا بچہ سکول جا رہا ہے, کس کے بچے کو پولیو نہیں ہو رہا, انفلیشن آپ کی کس طریقے سے ہے, آپ کا روپی جو ہے ڈی سٹیبل ہوتا چلا جا رہا ہے. گلوبل آپ کا امیج, I mean like بہت سارے آپ کے انڈیکسز ہیں جس کے تھرو میرے خیال میں اگر آپ کو ایویلویٹ کیا جائے تو میرے خیال میں 3 years is a long time for you to start producing results. فیصل صاحب مجھے تھوڑی سی یہ بتا دیں, کیونکہ ظاہر ہے میرے سامنے ٹی وی نہیں ہے, کہ میں آپ کے ساتھ جو خاتون مخاطب ہیں وہ کون ہے؟ یہ ریما صدیقی صاحبہ ہیں, اور ہم دونوں یہ شو اتوار کے میرے ساتھ کو ہوسٹ کرتی ہیں, اور ساتھ میں یہ میری بیوی بھی ہیں, بلکہ میں ان کا شوہر بھی ہوں. اچھا چلے پھر تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. لیکن میں یہ آپ سے کہوں گی کہ جو بھی صورتحال اس وقت ملک میں موجود ہے, ان کرائسس سے نکلنے کے لیے ہم نے یہ اندازے سیاست چینج کیا تھا. پھر اندازے سے, ارے آپ کی سیاست سے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. سنیں فائزہ, آپ کی سیاست سے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. جسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نیچے لگ گئے ہیں, یا فائزہ کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. فائزہ ان باتوں میں اب کسی کو انٹرسٹ نہیں. صرف یہ بتائیے فیکٹریاں کتنی لگی, نوکریاں کتنی ملی, گاؤں کتنے شہر بنے, سڑکیں کتنی بنی, تعلیم کتنی آئی, پولیو کتنا کم ہوا, ہیپاٹائٹس کتنا کم ہوا, جو عورتیں مر رہی ہیں وہ کتنی کم ہوئی, یہ بتائیے. یہ نہ بتائیے مفاہمت کی سیاست, اور اس سے کسی کو فرق نہیں پڑا. نئے کاروبار, نئی چیزیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ملک کے جو حالات ہیں ان کو ٹھیک ہونے کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیجئے پولیٹیکل سٹیبلٹی. یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے کہ بابر اعوان صاحب کندھوں پہ چڑھے ہوئے, 12 من ہار پہنے میں, 100 بندہ ہے, وہ جلسہ کر رہے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. یا ادھر شہباز شریف صاحب تقریریں فرما رہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں دونوں کو کہہ رہا ہوں. بابر اعوان صاحب نئے تو نہیں آئے. ارے محترمہ, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں دونوں کو کہہ رہا ہوں. وہ بھی آپ بابر اعوان کی بات کر رہے ہیں نا. جی نہیں, میں میاں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. بابر اعوان صاحب کسی کا تخت یا تختہ کرنے, ارے محترمہ, میاں شہباز شریف صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. مون صلاحی حساب دے رہے ہیں کہ میری لینڈ کروزریں کہاں سے آئی. آپ کے پرائم منسٹر کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے پاس اور لینڈ کروزریں آ سکتی ہیں. آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی لاج آتی ہے کہتے ہوئے کہ میرے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں تو کیا ہوا, میں نے ٹیکس نہیں دیا تو کیا ہوا. کوئی خیال ہے قوم کتنی زہریلی ہو گئی ہے اس وقت آپ لوگوں کو؟ فائزہ بہن, میرے خیال میں آپ اپنا خود اپنے, جب کوئی ٹی وی نہیں ہو, جب اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے, میرے خیال میں آپ کو خود بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ لینڈ کروزرز کس طریقے سے آتی ہیں. پرائم منسٹر کی وائف آج اتنی کنٹروورشل کیوں ہو گئی ہیں, ان کے بیٹے آج اتنے کنٹروورشل کیوں ہو گئے ہیں, یہ لینڈ کروزرز کس طریقے سے آئی ہیں. آئی ایم شیور آپ کو بھی اس بات کا احساس ہوگا. اگر لینڈ کروزر جو ہے وہ کسی کے پاس ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ لینڈ کروزر اس کے پاس بلیک منی سے آئی. اگر میرے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے. محترمہ, ان کے پاس ایک رولز رائس فینٹم بھی ہے.
ایک فینٹم بھی ہے بائی دا وے, صرف کروزر کی بات نہیں ہے, وہ فینٹم کس طریقے سے تو مونس کے پاس وہ ہے. فینٹم ان کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, ہماری عوام کے پاس وہ فینٹمز کیوں نہیں ہے؟ اس چیز کے جواب دے ہیں کہ ان کے پاس کیوں ہے. آئی تھنک اس سوال کا جواب میرے خیال میں آپ کو ضرور پتا ہوگا, اور آپ کے ضمیر کو اور آپ کے کانشنس کو ضرور پتا ہوگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, سب کو پتا ہے اس بات. رائٹ فائزہ بہن, بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بات کی. یہ نہیں